بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف پی ایم پی او کے آرڈرز نکال رہی ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت کی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں ان کو شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت مصرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرد کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت مصرا وغیرہ 4 واقعات میں ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندھی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں، جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے۔ اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو کرش کرنے، ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہے، غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے اور اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے۔ اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں، ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے، دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی، تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اور یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے 25 کروڑ عوام کو۔ شاہد صاحب یہ معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں، جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا، میں نے سویلین کو قتل کیے، اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کہتے تھے ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافی مل رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کا ذرا بتائیں۔ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کے بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو اس کے لیے ایک جرم ہے،
आसान है, उसके लिए कोई इतनी सख्ती नहीं है। दूसरी तरफ सिर्फ पीटीआई का वर्कर होना ही काफ़ी है, उसके खिलाफ पर्चे भी होंगे, उसके खिलाफ मुकदमात भी होंगे, उनको अगवा भी किया जाएगा और उनके खिलाफ तशद्दुद भी होगा, उनके घरों पे भी रेड होगा। और उस्मान डार के जो वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, ये फस्तायत की, जबर की, जुल्म की बदतरीन मिसाल है, जो कि दूसरी मरतबा उसके घर में इस तरह रेड हो रहा है। और जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस इस्तेमाल हो रही है उनके हाथों से, ये बदतरीन मिसालें हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम कभी कभी सुनते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें की गई थी, अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज़ की गई थी, लेकिन हम आई विटनेस नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, इसकी बदतरीन मिसालें हमने माजी में पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चादर चार दीवारी की इस तरह पामाली नहीं देखी जो आज देखने में मिलती है। अच्छा शोएब शहीद साहब, ये जो आपका हाई कोर्ट में सिंबल का मसला है, एक तो आपका केस चल रहा है हाई कोर्ट में और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने उसी फैसले को महफूज कर रखा है, तो आप क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आने में कितनी देर है या ये फैसला पहले होगा? हाई कोर्ट ने कल सुबह केस है, हाई कोर्ट ने कहा है कि वो एडवर्स आर्डर पास नहीं करेंगे, फेवरेबल आर्डर पास करने में तो उनको कोई पाबंदी नहीं है। कल उन्होंने बहस सुन ली थी, उनको कल ही आर्डर के पास कर देना चाहिए था या आज आर्डर पास कर देना चाहिए था, लेकिन वो इंतजार करते हैं। ये साजिश है हमारे खिलाफ, इसलिए वो चाहते हैं, उनको पता है कि जिस दिन बल्ले का निशान हमें मिलेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीतेगी पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आज इस खौफ से ये साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और उन साजिशों में बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शरीक कार हो चुका है और हमारे खिलाफ हर बात जो कुछ इदारे या जो कुछ हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ मिल के उनके गलत मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में उस साजिश का हिस्सादार बन जाती है। ये हमारे लिए काबिल अफसोस बात है। शोएब शहीद साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि इलेक्शन की डेट भी अनाउंस है और तकरीबन 47 से 48 से रह चुके हैं और सिंबल का भी मसला है, कागजात भी जमा नहीं हो रहे, तो इस सूरत हाल में क्या सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी है और आगे क्या प्लान है? इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे? आप लोग कहते हैं कि हमने 2/3 है मेजॉरिटी, देखिए इसमें हिकमत अमली क्या होगी नेक्स्ट? देखिए, हमारी हिकमत अमली, हम आज भी आइन और कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। आज भी हम इदारों से ये तवक्को रखते हैं, हम अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो अवाम के फैसले को तस्लीम करें। आज भी अवाम की मेजॉरिटी किसी आप सूबे में, मैं होकर आया हूँ कोयटा से, बलूचिस्तान से, कराची से भी मैं होकर आया हूँ, मैं देराजी खान से मेरा अपना ताल्लुक़ है, सराइकी पेट से, मैं KPK के भी कई जलसे मैंने अटेंड किए हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरे सारे दोस्तों के साथ रब्ता भी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही पार्टी की आवाज़ है, एक शख्स के हक़ में लोग खड़े हैं, वो इमरान खान और PK। लेकिन जो लोग उसको साइड लाइन कर और कार्नर करने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, अवाम में मज़ीद नफरत फैल रही है। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।